أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج ہم سورہ والعصر کا باقی حصہ مکمل کریں گے۔ عصر کا عربی میں معنی ہے زمانے کا، اور دہر جو ہے اس کو بھی زمانہ کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو وقت کو ہمیں پکڑ کر رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور یہ وقت ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اسی میں ہمیں کچھ بنانا ہے، اسی میں ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے کہ ایک صاحب نے مشاہدہ کیا کہ ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار میں وہ گئے، ایسے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا چیخ چیخ کر اپنی برف بیچ رہا تھا اور لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت بڑی ڈسپریٹ تھی، کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر وہ برف نہیں بیچے گا تو برف تو پانی ہو جائے گی، اور اس کا سارا جو سرمایہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی اور دکاندار کا کوئی کام نہیں بکا، کوئی مال نہیں بکا، تو وہ تو اپنا دکان بند کر کے چلا جائے گا اور اگلے دن آ کر اس کو کھول لے گا۔ لیکن اس آدمی کے پاس تو سرمایہ ہی ایسا ہے جو وہ تو ہے ہی برف کا تاجر۔ اسی طرح انسان جو ہے اگر وہ بھی اپنے اوپر غور و فکر کرے تو انسان کی حقیقت بھی برف کے تاجر کی طرح ہے۔ اس کی زندگی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو ٹائم اس دنیا میں ہمارے پاس ہے، اس میں سے اپنا ہر سال جب گزرتا ہے تو ایک سال ہماری زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے، ہر گھنٹہ جو گزرتا ہے وہ ہماری زندگی میں سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اصل میں اس آیت میں 4 چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کی گئی ہے اس ٹائم کو لے کر۔ اب انسان کی جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے اس کا ایک معیار بتا دیا گیا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں تو وہ کامیاب ہے، چاہے وہ مفلس ہو، چاہے اسے دنیا میں کوئی جاننے والا ہو یا نہ پہچاننے والا ہو، لیکن اگر یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہیں تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر تو چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ لاکھ پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، چاہے جتنے مرضی اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، وہ ناکام ہے۔ اصل میں قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے ایک معیار کھڑا کرتی ہے جسے ہم کامیابی کا معیار کہتے ہیں۔ وہ جو کامیابی ہے وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی نہیں ہے، وہ ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اب اگر ہم لوگوں کا جائزہ لیں تو دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو لوگ وہ ہیں جو بہت ہی ڈیڑھے چالے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی خاص ولولہ نہیں ہوتا، کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، گویا کہ وہ زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو کوئی نہ کوئی مقاصد رکھتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم ہے، کوئی وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی وکیل بننا چاہتا ہے۔ ہر شخص کے سامنے کامیابی کا اس نے کوئی نہ کوئی معیار بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک نے اپنے لیے معین کیا ہوا ہے کہ اس کی دوڑ کس طرف ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے جو معیارات ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ دولت ہو جائے تو کامیابی ہے۔ ہم عام طور پہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر وہ دولت جو ہے وہ ہمیں حرام سے آئی ہے یا ہمیں حلال طریقے سے آئی ہے۔ اونچا آپ کسی کا محل دیکھیں گے تو اس سے مروب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب قارون نکلا تھا اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ تو لوگ اس کے ساتھ اس کی خوش نصیبی پر حیران تھے، لیکن جب اس کو دھنسا دیا گیا زمین میں تو انہی لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہم قارون کے مانند نہیں ہیں، ورنہ ہمیں بھی دھنسا دیا گیا ہوتا۔ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، متاثر ہوتے ہیں اکثر ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے،
وہ قرآن سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ہم اپنے ماحول سے اثر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے کامیابی کے جو معیار ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محفل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اگر وہ کوئی سفارش کریں تو ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، اگر وہ کوئی رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا، غریب ہیں، مفلس ہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو مفلس ہونا یا گمنام ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے اور آپ کے پاس تواصو بالحق ہے، یعنی آپ حق پر قائم ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے۔ جیسے اصحاب صفہ تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کا دل کرتا تھا تو ان کو بھیج دیتا تھا کھانا، کھجوریں بھیج دیتا تھا، صدقہ کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بھی اصحاب صفہ میں تھے، اور وہ جب ایمان لائے تو حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے یا 4 برس کی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور نہ ان کے پاس جو اصحاب صفہ تھے ان کے پاس نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی دھندا تھا، نہ کوئی دکان، نہ مزدوری کرتے تھے کچھ بھی، اور کئی وقت کے فاقے بھی کاٹتے تھے، ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ فاقے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت تھی۔ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں تو فرعون کامیاب نہیں تھا، وہ ایک ناکام انسان تھا، نمرود بھی کامیاب نہیں تھا، قارون بھی کامیاب نہیں تھا۔ گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیا کی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے متعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پر ہے۔ اس صورت میں کم سے کم شرائط جو بیان کی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ 4 شرطیں جو ہیں ان کو پورا کیا ہے۔ اگر 4 شرطیں پوری نہ بھی ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو ان کو حاصل ہو سکتی ہے، بہت اونچے مراتب نہ ہی صحیح لیکن نچلے درجے کے مراتب تک تو ان کو رسائی مل سکتی ہے۔ ایک بہت بڑی اہم بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ چاروں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم کم نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی قافیہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے جس میں کوئی مبالغہ ہو، ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک صفت جو ہے وہ انسان کے اوپر ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا اس کے لیے ایک طرح سے علاج ہے۔ جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو 4 دوائیاں لکھ کے دیں، اب اس میں سے آپ نے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دیں یا 1 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی، تو وہ ڈاکٹر کا نسخہ نہیں رہتا، پھر وہ آپ کا نسخہ بن جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک دوائی جو ہے وہ دوسری کی سائیڈ افیکٹس کو ختم کرتی ہے، جو اس میں خراب اثرات ہوتے ہیں، زہریلے اثرات ہوتے ہیں، ان کو وہ ختم کر دیتی ہے، یعنی وہ ایک کریکٹیو کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ اب اگر آپ نے کریکٹیو دوائی جو ہے وہ نکال دی ہے تو وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم ان 4 خصلتوں میں سے ہم کوئی بھی ایک نکال دیں تو پھر انسان کے مقدر میں پھر صرف تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید میں امام شافعی کے نزدیک صرف ایک ہی سورت کافی ہوتی غور و فکر کرنے کے لیے تو وہ سورہ والعصر تھی۔ کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں سے ہے: ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کم سے کم لوازم ہیں نجات کے، اور نمبر 3 یہ کہ ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ امام فخر الدین ریاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بہت زیادہ شدت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے، سوائے اس کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا ہو۔
نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، اور پھر ایک دوسرے کو حق بات کی رہنمائی کریں، جو نجات کا راستہ وہ دکھائیں، اور ساتھ ہی کے ساتھ صبر بھی کریں۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان حقیقی ہوگا تو عمل جو ہے وہ لازماً پیدا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر انسان کا عمل بھی درست نہ ہو، ایسے تو پھر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم فلانا شخص مومن نہیں ہے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، یعنی کسی کبیرہ گناہ کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، نہ چوری کا، نہ زنا کا، نہ ڈاکے کا، نہ شرک کا، بلکہ کس چیز کا ذکر ہے کہ ایک بد اخلاق انسان سے اگر اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر مومن نہیں ہے۔ جس بھی انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اس کا جو دل ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ کوئی بھی انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چوری نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ عمل کا لفظ عربی میں فعل کے مانند آیا ہے۔ انسان سے جو بھی حرکت سرزد ہو رہی ہے، خواہ وہ ارادے سے کرا ہو یا غیر ارادی طور پر، خواہ وہ بڑی سہولت سے کی جا رہی ہو یا اس میں مشقت آتی ہو، اسے تکلیف جھیلنی پڑتی ہو، وہ فعل ہے۔ لیکن عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل اس کام کو بھی کہتے ہیں جس میں مشقت ہو، جس میں آپ کا ارادہ بھی شامل ہو۔ تو اعمال صالح وہ ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر ترقی پیدا کرتے ہیں، اس کو روحانی اور اخلاقی بلندی عطا کرتے ہیں۔ وہ افعال وہ اعمال جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے، وہ عمل جو تھکا دینے والے ہیں، مشقت سے بھرے میں ہیں۔ اب جب انسان کوئی بھی عمل جو ہے وہ تھکا دینے والا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے روحانی بلندی عطا کرتے ہیں، جو اس کا اصل مقام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اصل میں تو ہم حیوانیت کی سطح پر جی رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کے مقام پر جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہی اعمال انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ حق وہ چیز ہے جو موجود ہو اور وہ شے ہے جو نظر آئے، جیسے کہ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ۔ اور حق وہ چیز ہے جو نتیجہ خیز ہو، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہو، اور باطل جو ہے وہ چیز ہے جس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اگر بیٹھ کے کوئی ٹی وی کا پروگرام یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل تو نہیں ہوتا، یا ہم کوئی گانا سن رہے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تواصل مطلب نصیحت کرو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جو ہے وہ کوآپریٹ کرو۔ یہ ایک اجتماعی زندگی کو وجود میں لانے کا طریقہ ہے۔ اجتماعیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے کا پاؤں پھسلنے لگے اور اس کا ایمان کم ہو جائے تو پھر دوسرا اس کو سہارا دیتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے کی وہ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، 200 روپے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، تو آپ اس کو جا کے کہیں کہ بھائی دے دیجیے ان کے پیسے، ان کو ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یعنی چھوٹے حق سے لے کے بڑے حق تک جتنے بھی حق ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک ایسی زندگی، اجتماعی زندگی جس میں سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے صبر کا،
کیونکہ مشقتیں جب آپ نے برداشت کرنی ہے، آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، آپ جب حق کی بات کریں گے تو آپ کے خلاف لوگ آواز اٹھائیں گے، تو اس کو ان سب کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کے بڑے سے بڑے حق تک جب انسان حق کا علم بردار بنتا ہے تو اس کو یقیناً اور لازماً جو ہے وہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب انسان اللہ کے دعوت کے کام کر رہا یا اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے یا زمین پر قانون نافذ کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اپنے جانی اور مالی وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بن کر۔ یہ سارا معاملہ جو ہے تواصل بالحق کا، اس کے بعد ایک آخری معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تواصل بالصبر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے تو کوئی فرعون یہ نہیں چاہے گا، کوئی نمرود یہ نہیں چاہے گا۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی جامع نصیحت کی تھی کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور جو بھی تم پہ بیتے اس پہ صبر کرنا۔ بدی سے جب بھی انسان کسی کو روکے گا تو اسے ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مارا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں حضرت بلال کو جو ہے وہ ننگے بدن دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ حق بات کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر 10-15 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو سیلاب انہیں بہا نہیں لے جا سکتا۔ جو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر صبر، ایک دوسرے کو صبر کرنا، نصیحت کرنا، کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی کی ہمت جواب دے رہی ہے تو اس کو دوبارہ سے ہمت دلانا، اس کا سہارا بننا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس طریقے سے مل جل کر اجتماعی زندگی کے ذریعے سے ہم تواصل بالصبر کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ العمران میں آتا ہے کہ اے اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں دوسروں کا، اپنے جو مد مقابل ہیں، دشمن ہیں، حق کے مقابلے میں حق کے، ان کا مقابلہ کرو اور ان سے زیادہ صبر کرو۔ یعنی کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اتنا مضبوط ہے، ہماری جو شیطانی طاقتیں ہیں اتنی مضبوط ہیں ہمارے خلاف کہ ہمیں ان کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی صبر کر رہے ہیں، کفار صبر کر رہے ہیں کہ کسی طرح تمہیں برباد کر دیں اور اسلام کو ختم کر دیں اور مسلمانوں کو مار ڈال۔ تو اس لیے تمہیں ان سے بڑھ کر قربانی دینی ہے اور تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے۔ صبر کے بغیر انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوشش کیجیے اپنے اندر یہ 4 خصلتیں پیدا کرنے کی، اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔